ہم ہمارے اسکول کی فیس عام پرائیویٹ اسکول سے آدھی کرتے، پھر بھی ہم ہمارے بچے کے والدین ہمیں بلیک میل کرتے. اور ایک مثال دے رہے تھے، ہمارے اسکول میں بچے حجاب پہنتے، لیکن ایک وقت جب میں جا رہا تھا ایک 5 اسٹار ہوٹل میں نے دیکھا کہ ہمارے اسکول کی 8ویں اور 9ویں کی لڑکیاں اسکرٹ پہن کے ڈانس کلب میں جا رہی ہیں، اسلامی اسکول کی. جب وہ پرنسپل نے ان لڑکیوں کے والدین کو بلایا تو والدین کہہ رہے اگر آپ زیادہ بات کریں گے بچے کو نکال دیں گے. تو پتہ چلتا تھا کہ مینجمنٹ یہ اسلامی اسکول کے مجبور تھے، والدین انہیں بلیک میل کرتے تھے. تو ہم نے کہا ہم جب اسکول قائم کریں گے انشاءاللہ ڈیمانڈ پیدا کریں گے، اگر 10 سیٹ ہے تو 100 لوگ اپلیکیشن دینا چاہیے، تو ہم اچھے لوگ کو چنیں گے. ہمارے اسکول کا ایک اہم چیز تھی انٹرویو. ہم بچوں کا انٹرویو لیتے، والدین کا بھی. بچے کا انٹرویو لیتے ہیں، آئی کیو ٹیسٹنگ کرتے ہیں، ایموشنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں، میموری ٹیسٹنگ کرتے، بٹ یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف ذہین بچے کو لیں گے. کئی بچے جن کا آئی کیو بلو ایوریج ہے ان کو بھی ہم نے لیا. ہم ہمارے ریکارڈ کے لیے ان کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ بچہ کتنا ذہین ہے، اس کی یادداشت کتنا پختہ ہے. خرچہ کرتے ہیں ہزاروں روپیہ ٹیسٹنگ کرنے کے لیے، پھر ہمارے پاس ریکارڈ رہتا ہے. لیکن یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم ذہین بچوں کو لیں گے. اس کے بعد ہم انٹرویو لیتے والدین کا، اور ہمارے کچھ شرائط ہے ایڈمیشن کے پہلے سال جب میں نے انٹرویو لیا کئی ماشاءاللہ بھیڑ لگ گئی، لیکن دیکھا کہ اکثر والدہ حجاب نہیں کر رہے تھے. تو ہم نے کہا ہم آپ کو 1 مہینے کا موقع دیتے کیا آپ حجاب کرو. اور ماشاءاللہ جتنے والدین نے ایڈمیشن لیا ان نے وہ لوگ راضی ہو گئے کہ ہم حجاب کریں گے، اور 1 مہینے کے پہلے سب لوگ نے حجاب کرنے لگے. آج جب والدین ایڈمیشن کے لیے آتے وہ جانتے ہیں کہ ہماری شرط ہے کہ والدہ حجاب کرے، تو زندگی میں اگر کبھی بھی حجاب نہیں پہنے انٹرویو کے ٹائم میں تو پہلی بار پہن جاتے. اور کیونکہ ہماری فیس ہائی ہے تو کئی کروڑپتی آتے. ہم جب ان سے پوچھتے کہ نماز کتنے بار پڑھتے تو کہیں گے ہاں میں نماز پڑھتا ہوں جمعہ کے جمعہ. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اگر جمعہ کے جمعہ نماز پڑھیں گے تو ہم اگر آپ اپنے بچے کو ہمارے اسکول میں ڈالیں گے تو ہم انہیں سکھائیں گے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان ہے صلاح. ایمان اور کفر جاننے کا فرق ہے صلاح. اگر آپ صلاح نہیں پڑھیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے جب بڑے ہوئیں گے 2-3 سال بعد آپ کو کافر کہیں گے، تب کیا کریں گے؟ میں نماز پڑھوں گا کتنے بار؟ 5 بار. تو لکھ کے دیتا میں 5 بار نماز پڑھوں گا. ابھی معیار بن گیا، ابھی ایک سٹیٹس بن گیا ہے. اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں ایڈمیشن ملنا مطلب سٹیٹس. 4 گھنٹے انٹرویو کے لیے باہر ٹھہرتے. ابھی دا پیرنٹس ایٹ آور مرسی. باقی اسکول میں 20 سال پہلے جب میں 15 سال پہلے جب گھوما تھا دا مینجمنٹ واز ایٹ دا مرسی آف دا پیرنٹس. ہمارے وہاں ماشاء اللہ ہم پیرنٹس کو مجبور کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے قریب آنے کے لیے. جب ہمارا مسلمان لاکھوں روپے دے سکتا ہے اپنے بچے کو شرک کروانے کے لیے تو ہم کیوں نہیں زبردستی کر سکتے نماز پڑھنے کے لیے؟ ایڈمیشن کی کئی شرائط ہے. ایک شرائط ہے کہ کم از کم ہر روز آپ فیملی کے بیچ والدین بچوں کے ساتھ 20 منٹ کم از کم روز قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے. چاہے انگریزی میں پڑھو چاہے اردو میں پڑھو، جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے اس زبان میں پڑھو، فرض ہے. پھر شرائط ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم صرف اچھے خاندان سے لوگ کو اٹھاتے. ہم ایسے ایڈمیشن دیے والدین کو جو دونوں والدین انگریزی کا الف کا بالا نہیں جانتے، ABC نہیں جانتے.
لیکن پھر ہم نے شرط لگائی کہ والدہ کو ہمارے انگریزی کلاس اٹینڈ کرنے پڑے گا فری میں، مفت، لیکن اٹینڈ کرو، ہم آپ کو انگریزی سکھائیں گے۔ جو والدین انگریزی جانتے پھر بچے کو انگریزی سکھانا کیا بڑی بات ہے؟ جو والدین انگریزی نہیں جانتے ان کے بچے کو انگریزی سکھانا بڑی بات ہے۔ جو والدین عربی نہیں جانتے ان کے بچے کو عربی سکھا رہے تو انگریزی کیوں نہیں سکھا سکیں گے؟ ایک شرط ہماری ہے کہ کیبل ٹی وی آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم انٹرویو لیتے، آپ کتنے گھنٹے دیکھتے؟ ہم ٹی وی روز 4 گھنٹے دیکھتے۔ اچھا کون سا پروگرام دیکھتے؟ ساس بھی کبھی بہو تھی۔ میں تو دیکھتا نہیں، انٹرویو کے ذریعے مجھے سب پروگرام کے بارے میں معلوم پڑے گا، سب پروگرام کے بارے میں معلوم پڑنے لگا۔ ساس بھی کبھی بہو تھی، تو میں کون بنے گا کروڑپتی۔ تو انٹرویو کے ذریعے میں عام طور پہ ٹیلی ویژن دیکھتا نہیں، لیکن ماشاءاللہ سب پتہ چل گیا۔ اور پھر ہم نے شرط لگائی کہ گھر میں کیبل ٹی وی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹی وی حرام نہیں ہے، ٹی وی پہ غلط چیز دیکھنا حرام ہے۔ آپ ٹی وی رکھیے، ڈی وی ڈی کے ذریعے اسلامک تقریر دیکھیے۔ اگر آپ ٹی وی رکھ کے صرف پیس ٹی وی لگاتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پیس ٹی وی کے ساتھ ساتھ اگر 100 حرام چینل آتے تو پیس ٹی وی نہیں ہونا بہتر ہے۔ آج ریسرچ یہ کہتا ہے کہ امریکہ میں تقریباً ایوریج ایک بچہ ٹی وی کے سامنے روز 7 گھنٹے بیٹھتا ہے۔ ٹی وی کرتی ہے بیبی سٹنگ، اور وہی حال ہے ہندوستان میں۔ اسکول سے زیادہ وقت گزارتے ٹی وی کے سامنے۔ وہ ماں باہر جاتی ہے، اچھا بیٹا ٹی وی دیکھو، اور نہیں میرا بچہ صرف کارٹون دیکھتا ہے۔ کارٹون، لوگ کو کیا پتا ہے کہ یہ کارٹون یہ آپ کو برباد کر رہا ہے۔ آپ کے بچے کو سکھاتا ہے عشق لڑانا بچپن سے، ٹام اینڈ جیری بچپن سے سکھا رہا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ۔ کارٹون میں کیا غلط ہے ذاکر بھائی؟ کارٹون ہی تو شروعات ہے۔ لوگ سمجھتے کارٹون اگر دکھانے کا تو اسلامک کارٹون دکھاؤ، قرآن و حدیث کی روشنی میں کارٹون دکھاؤ۔ اور اکثر ماشاءاللہ پھر چند مہینے بعد میں ملتا ہوں والدین سے، کیسا لگا ٹی وی نہیں ہے؟ ماشاءاللہ میری بیوی مجھے روز اور وقت دیتی ہے، 2 گھنٹہ اور دیتی ہے، 4 گھنٹہ کم ہو گیا، ٹی وی بند ہو گیا تو میری بیوی مجھے 2 گھنٹے اور دیتی ہے۔ بیوی کہتی ہے شوہر مجھے ٹائم دے رہا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ آج کی تاریخ میں، سب سے بڑا شیطان جو گھر گھر میں گھس رہا ہے وہ ہے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل۔ 99% یہ چینل ہمیں بھڑکا رہی ہے۔ نیوز چینل نہیں، میں تو صرف نیوز دیکھتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پکچر کے چینل دیکھنا حرام ہے، نیوز چینل حرام نہیں۔ میرے نزدیک نیوز چینل باقی چینلوں سے اور حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باقی چینل آپ کو غلط چیزیں سکھا رہی ہے، فحاشہ سکھا رہی ہے، عریانی سکھا رہی ہے۔ نیوز چینل آپ کے ایمان کو اٹیک کر رہا ہے۔ نیوز چینل کے ذریعے ہم سنتے کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہے، تو مسلمان بھی کہتے ہیں یہ اکثر مسلمان دہشت گرد ہے، یہ میڈیا کہہ رہا ہے۔ اور ایک شرط، انٹرنیٹ آپ کے گھر میں عام طور سے نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ٹیکنالوجی ہے، اگر رہیں گا تو دے شوڈ بی فائر والز۔ آج ہمارے اسکول میں انٹرنیٹ ہے، لیکن ہم نے ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے ہم نے تحقیق کر کے فائر وال لگایا ہے۔ کیوں میں بولوں گا، آج کا سروے یہ کہتا ہے کہ عام طور پہ 80% آدمی پورنوگرافک سائٹ پہ جاتے ہیں۔ 10 میں سے 8 آدمی انٹرنیٹ پہ پورنوگرافک سائٹ میں جاتے ہیں۔
عورتیں 50 سے 55%، آدمی 80%. اسی لیے کئی مغربی ممالک میں آج کا سروے یہ کہتا ہے کہ لوگ جب اپنے کام کرنے جاتے ہیں تو اپنے کام کے درمیان 30 سے 40% آدمیاں 30 سے 40% آدمی کام کے وقت پورنوگرافک سائٹ پہ جاتے ہیں. تو مغربی ملک میں کیا ہو جاتا ہے؟ ایک الگ روم بنایا ہے. کئی کمپنیوں نے ایک الگ روم لگایا، ریکریشن روم. اپنے جگہ پہ مت جاؤ، ریکریشن روم میں جاؤ، فل لبرٹی، جو سائٹ پہ جانے کا جاؤ. آج کی سروے کہتی ہے کہ ایک بچہ سب سے پہلی بار پورنوگرافک سائٹ پہ جاتا ہے ایٹ ایوریج ایٹ دا ایج آف 11. 11 سال کی عمر میں ایک عام انسان سب سے پہلی بار پورنوگرافک سائٹ پہ جاتا ہے. کئی بچی لوگ جاتے ہیں 5 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں. آپ پوچھیں گے کیسا؟ اسی لیے ہمارے اسکول میں ہم کہتے ہیں کہ اسکول میں گھر میں انٹرنیٹ نہیں ہونا چاہیے. کئی آدمی کہتے ہیں انٹرنیٹ سے تعلیم بڑھتی ہے، نالج بڑھتا ہے، میرا بچہ نہیں جا سکتا. آج کی سروے کہتی ہے کہ آپ کا بچہ جب جاتا ہے، سرچ کرتا ہے گوگل پہ ڈزنی سرچ کرے گا، ہٹ لگائے گا، پورنوگرافک سائٹ کے اوپر ٹیگ نیم از ڈزنی، ESPN. وہ بچہ معصوم ہوتا ہے، جب ٹائپ کرتا ہے کارٹون کے لیے، وہ پورنوگرافک سائٹ میں ٹیگ ورڈ از ڈزنی، ESPN. آپ سوچ سکتے کس طریقے سے معصوم بچے کو اپنے سائٹ پہ لے کے آنے کے لیے وہ معصوم لفظ ٹائپ کرتا ہے اور وہ جاتا ہے سائٹ کے اوپر پورنوگرافک. آج کی تحقیق کہتی ہے عام عمر ایک بچے کی پورنوگرافک سائٹ پہ جانے کے لیے وہ ہے 11. ابھی آپ سوچئے اگر آپ کا بچہ انٹرنیٹ کئی سال سے استعمال کر رہا ہے، کئی چانسیں ہے، 99% چانس ہے کہ آپ کا بچہ بھی پورنوگرافک سائٹ پہ گیا ہوگا. ہمارے اسکول میں انٹرنیٹ ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تحقیق کی، ریسرچ کیا اور فائر والز لگائے. عام طور پہ آپ کو ملتا ہے سافٹ ویئر 2000 4000 5000 روپے کا. یہ سافٹ ویئر بکواس ہے. یہ سافٹ ویئر اتنا بکواس ہے کہ بچہ بھی اسے توڑ کے کوئی بھی سائٹ پہ جا سکتا ہے. ایک اسپیشلائز ہارڈ ویئر آتے ہیں جو لاکھوں روپے کا ہوتا ہے. ہمارے اسکول میں ہارڈ ویئر لاک لگائے گئے ہیں جس کے اندر اپ ڈیٹنگ ہوتا ہے. لاکھوں روپے کا خرچہ ہے. ہم ہر مہینہ فیس دیتے، ہر مہینہ فیس دیتے کہ یہ سافٹ ویئر اپ گریڈ ہونا چاہیے. ہم کوئی بھی چیز کو لاک کر سکتے. اگر ہم کہ ہمارے بچے کوئی بھی فلمی سائٹ پہ نہ جائے، سب فلمی سائٹ لاک. کوئی بھی فحاشی والے سائٹ پہ نہ جائے، لاک. کوئی بھی گانے والے سائٹ پہ نہ جائے، لاک. ہم صرف وہ سائٹس کھلی چھوڑتے ہیں جس سے علم ملتا ہے. تو یہ تحقیق کرنے کے بعد میں نہیں جانتا ہوں ہندوستان میں کتنے ایسے اسکول ہیں جو لاکھوں روپیہ خرچہ کیے صرف ہارڈ ویئر لاک پہ. میں جانتا ہوں کئی اسکول کے پاس سافٹ ویئر لاک ہے جو آج کے بچے تو اسے آرام سے اس کو بائی پاس کر سکتے. اسی لیے یہ حفاظت کے بعد ہم کہتے ہیں والدین کو کہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ دس ٹائپ آف سیکورٹی، اگر یہ محفوظ آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ مت جائیے. وہ علم نہیں حاصل کرو چلیں گا پھر بھی آپ اچھے مسلمان بن سکتے. میں انٹرنیٹ پہ نہیں جاتا ہوں، لوگ جاتے میرے. ایک وقت تھا میں جاتا تھا. تو ہم انٹرویو پہ یہ شرائط رکھتے ہیں کہ یہ شرائط پوری ہونا ضروری ہے. والدہ کو ہمارے اسلامک لیکچرز ہر ہفتے ایک بار کم از کم اٹینڈ کرنا ضروری ہے، فرض ہے. والد کو مہینے میں 2 بار کم از کم. اس کے بعد ہم ایڈمیشن دیتے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچے کو ہم دینی تعلیم دیں اور والدین بھٹک جائے تو اسکول پاس کرنے کے بعد ہمارا بچہ بھی بھٹک جائے گا. ہم بچوں کے ساتھ ساتھ
والدین کو بھی اسلام کی تعلیم دیتے. ایک پیکیج ہے, پیکیج. اسی لیے آپ دیکھتے کہ اسکول میں داخلہ کے بعد ماشاء اللہ اکثر والد داڑھی بڑھانے لگتے, کئی والد ٹھکنے کے اوپر پہننے لگتے. ٹھکنے کے اوپر پہننا ہم نہیں کہتے کہ فرض ہے, اسلام میں فرض ہے, لیکن والدین آستے آستے دھیرے دھیرے چند سال میں, اور آج اس کانفرنس کے بھی جو والنٹیئرز ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ماشاء اللہ کئی پیرنٹس ہیں. اور کیونکہ ہماری فیس ہائی ہے, 25% ہمارے اسکول میں اسکالرشپ ہے, 25%. تو کون یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں غریب تھا اس لیے مجھے اسکول میں داخلہ نہیں ملا. 25% بچے ہمارے اسکول میں اسکالرشپ کے ہیں. کوئی فیس ہی نہیں دے رہا ہے, کوئی 500 روپیہ دے رہا ہے, کوئی 1000 روپیہ دے رہا ہے. ہمارے اسکول میں ایک واحد اسکول ہے جہاں کئی والد مہینے کا کروڑ روپیہ کماتے, ساتھ ساتھ کئی بچوں کے والد مہینے میں 5000 کماتے. یہ 5000 مہینے کے کمانے والے بچے, 5 کروڑ مہینے کے کمانے والے والدہ کے بچے ساتھ ساتھ دے ربنگ شولڈرز, ساتھ ساتھ اسکول میں ہیں. ہم اسکول قائم کرتے غریبوں کے لیے جو میونسپلٹی کی معیار ہے, فری اسکول, 1000 بچے پڑھ رہے. میں نے کہا میں پڑھاؤں گا کم بچے کو, 2500, لیکن ایک ایک کو انشاءاللہ کم از کم 10% کو تو احمد دیدات بناؤں گا. اور ہمارا نظریہ ہے کہ اسکول پاس کرنے کے بعد 50% بچے جائیں گے دینی تعلیم کے لیے, دائی بنیں گے, اسلامک مدرس بنیں گے, اسلامک ورکر بنیں گے. 50% ڈاکٹرز, انجینئرز, لائرز, بزنس مین. جو 50% ہائی لیول کے ہے, جو 50% ہائی لیول کے, 50% اوپر کے لیول کے لوگ بنیں گے دائی. جو ایک دم نیچے کے لیول کے لوگ ہیں وہ بنیں گے ڈاکٹر, انجینئر, لائر. کیونکہ آج کے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سب سے اچھا پیشہ ہے. اچھا پیشہ, سب سے اچھا نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں, سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ شخص سب سے بہترین ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سب سے بہترین پیشہ ہے دائی کا, سب سے بہترین انسان ہے دائی. تو جو 50% اچھے مارکس لے کے آئیں گے وہ بنیں گے دائی, اسلامک ورکر, اسلامک میڈیا میں, اسلامک MBA. جو 50% باقی ہے وہ ڈاکٹر, انجینئر. تو ہم سکھاتے کہ ڈاکٹر بننا اچھی بات ہے لیکن دائی سے اچھا نہیں. تو ہمارے بچے کوشش کرتے کہ وہ اوپر کے پارٹ میں آئیں, نیچے کے پارٹ والے بنتے ڈاکٹر, انجینئر, لائر, بزنس مین. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری اسکول 11 تک کے ہے, اگلے سال 12th میں ہوئیں گی. 12th کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بچے جو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے, آج میرے نزدیک جو دینی تعلیم میں سب سے بہترین یونیورسٹی ہے میرے نزدیک دنیا میں گھومنے کے بعد, جو الحمدللہ صحیح عقیدے کی اور دینی تعلیم اور عربی میں مہارت, وہ ہے سعودی عربیہ میں مدینہ یونیورسٹی, امام سعود یونیورسٹی, ام القرا, جو ماشاء اللہ شیخ سعود الشریم فیکلٹی آف دین کے ڈین ہیں, مدیر ہے, کلیت الشریعہ کے ڈین ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ملک عبداللہ نے, اللہ نے جزائے خیر دے, ایک وعدہ دیا ہے مجھے کہ ہر سال میں 10 بچوں کی سفارت کر سکتا ہوں. آئی کین ریکمینڈ 10 اسٹوڈنٹس.
ہر سال 10 بچوں کا داخلہ کر سکتا ہوں میں مدینہ یونیورسٹی میں، ام القرآن میں، امام سعود یونیورسٹی اور کنگ سعود یونیورسٹی میں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. انشاءاللہ ہمارے بچے آگے تعلیم کے لیے ہم یہاں بھی قائم کریں گے تعلیم، دینی تعلیم کے لیے، اور وہاں سعودی عربیہ بھی بھیجیں گے انشاءاللہ. میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کا ساتھ رہا تو نہ ہی صرف 10th اور 12th تک کے، اس کے آگے بھی ہم کالجز بنائیں گے، بیچلرز، ماسٹرز، پی ایچ ڈی، دین کے میدان میں، میڈیا کے میدان میں، اسلامک میڈیا کے میدان میں، اسلامک مینجمنٹ کے میدان میں، اور بی ایڈ، ایم ایڈ کے ذریعے، تاکہ ہم اگلے معاشرے کو ایسا معاشرہ بنائیں، ہمارے بچوں کو ایسا ٹارچ بیرر بنائیں تاکہ وہ اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا سکے. اس کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کے پہلے میں ایک شعر کہوں گا علامہ اقبال کا، جس کی مثال میں دی تھی. علامہ اقبال فرماتے، خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر کے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیت کے ساتھ، سورہ طٰہٰ کی سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114 کی، میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور کہتے ہیں ہم سے، ربی زدنی علما، اے رب مجھے دین میں بڑھا، اے رب مجھے علم میں بڑھا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور خواتین و حضرات، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں ملے جس قدر ملے. ابھی آپ دونوں تعلیم دونوں جہاں کے لیے اس عنوان پر مفصل خطاب سماعت فرما رہے ہیں نائک صاحب کا، اور آپ کا جو سب سے دلچسپ سیشن ہے وہ سوال و جواب کا ہے، وہ اب شروع ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ سوال و جواب کا سیشن ہو، چند ضروری باتیں میں سوال کرنے والوں سے ان کے سامنے رکھوں گا، اور اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے انتہائی عاجزی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ دیکھیے، ہم اور آپ اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کے لیے مہمان ہیں، میزبان ہیں، اور وہ ہمارے مہمان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کی آؤ بھگت کرے. ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سوال کرنے کا پہلے موقع دیں. ہمارے اس اجلاس میں 5 مائک کا انتظام کیا گیا ہے، پہلا، دوسرا اور تیسرا ایک کے بعد دیگرے 3 مائک بھائیوں کے شعبے، اور مائک نمبر 4 اور 5 ہماری بہنوں اور ماؤں کے شعبے میں ہے. میں گزارش کروں گا اپنے غیر درمیان تشریف رکھتے ہیں، سب سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں، سوال مختصر کریں، چھوٹا کریں، اور سوال فقہی نہ کریں اور اختلافی سوال نہ کریں جس میں اختلاف ہو. اگر کوئی ایسا سوال جو اختلافی ہو اس کو رد کرنے کا مجھے پورا اختیار ہوگا، اور اگر آپ کو 2 سوالات کرنے ہوں تو آپ ایک سوال کرنے کے بعد جواب ملنے کے بعد پھر آپ قطار میں کھڑے ہوں، جب آپ کا دوسرا سوال کا نمبر آئے اس وقت دوسرا سوال کریں. غیر مسلم بھائیوں کو، غیر مسلم بہنوں کو مکمل اجازت اور آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اسلام کے تعلق سے کوئی غلط فہمی والا سوال ہو، کوئی بھی آبجیکشن ہو، کوئی اعتراض ہو، ان کے ذہن میں اسلامی تعلیمات کے بارے میں کھٹک رہا ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. میں آواز دوں گا پہلے مائک نمبر 1 پر جو بھائی کھڑے ہیں کہ وہ اپنا سوال ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کریں. میرا نام سمت سدھو اور میں آپ سے حضرت سے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. شاہد کے کلمہ. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ کلمہ پڑھنا چاہتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں؟ جی.
ایک خدا میں مانتے؟ جی آپ مانتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں؟ جی آپ نے اسلام کے بارے میں کتنے سال سے آپ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں؟ تقریباً 1.5 سال سے. 1.5 سال سے. آپ کو اسلام کا علم کہاں سے حاصل ہوا؟ ہمارے دوست وغیرہ سب ان سے حاصل ہوا ہے. جی ہمارے دوستوں سے. دوستوں سے. ٹھیک ہے. اور آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی. آپ کو کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں کوئی نہیں. کوئی دباؤ؟ نہیں. کوئی فزیکل پریشر؟ نہیں. کوئی اکنامک پریشر؟ نو. آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں آپ کے ہوش و آواز میں؟ جی جی. کیونکہ کسی کو بھی زبردستی کوئی مذہب قبول کرانا اسلام مذہب میں بھی یہ حرام ہے. اسلام مذہب میں ہم کسی کو زبردستی مسلم نہیں بنا سکتے، اور کوئی مذہب کو زبردستی تبدیل کرنا اس دیش میں بھی یہ حرام ہے. اس دیش میں بھی اس کی ممانعت ہے، اور اسلام میں بھی کس کو بھی زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے. تو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں؟ جی. پورے ہوش و آواز میں؟ جی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. رسول. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاء اللہ آپ مسلمان ہو چکے، اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کی جو مشکلات ہے اسے حل کرے، اور انشاءاللہ آپ کو جنت فرمائے. شکریہ. جزاک اللہ. شکریہ. ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی بھائی کھڑے ہوں غیر مسلم بھائی تو سوال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میرا نام رویکانت ہے، میں اکاؤنٹنٹ کا کام کرتا ہوں، میں حیدرآباد سے آیا ہوں. میں سنا ہے کہ آپ ہندوازم کے کتابوں کے گیتا اور رام کے بارے میں جانتے ہیں، اور قرآن اور محمد بارے میں جانتے ہیں، اور بائبل اور جیسس کے بارے میں بھی جانتے ہیں، مگر آپ صرف قرآن اور محمد کو فالو کرتے ہیں. کیا آپ کا پیرنٹس اور مسلمان ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے، اور تینوں کتابوں میں قرآن صحیح ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے، اور کہا ہے کہ الحمدللہ میں علم رکھتا ہوں قرآن و حدیث کے علاوہ، بائبل کے بارے میں، وید کے بارے میں، گیتا کے بارے میں، اسلام مذہب کے علاوہ عیسائیت مذہب کے بارے میں، ہندو مذہب کے بارے میں. آپ لیکن صرف فالو کرتے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ کے والدین مسلم ہیں اسی لیے؟ سب سے پہلی بات، میں صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کرتا ہوں. میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے سارے پیغمبروں پہ، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں، سارے پیغمبروں سے، آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے پیغمبروں پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. میں سارے پیغمبروں پہ ایمان لاتا ہوں. آپ کا سوال تھا کہ کیونکہ آپ کے والدین مسلمان ہیں اس لیے آپ مسلم ہیں. یہ جواب جب میں 19 سال کا تھا تب تک یہ صحیح تھا. 19-20 سال تک کے میں مسلمان تھا کیونکہ میرے والدین مسلم تھے. لیکن 19 اور 20 سال کے بعد میں تحقیق کرنے لگا. میں نے عیسائی مذہب کی کتابوں کو پڑھا، بائبل کو پڑھا، یہود مذہب کے، ہندو مذہب کے، بدھسٹ مذہب کے، پارسی مذہب کے، سکھ مذہب کے. اب آج میں مسلمان ہوں بائی چوائس، کیونکہ تحقیق کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ سب سے بہترین ان سارے مذاہب میں سے ہے
اسلام یعنی اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کو کہتے اسلام. آپ کہتے ہیں کہ میں صرف قرآن مجید کے اوپر عمل کرتا ہوں. نہیں، صرف قرآن مجید میں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. ولا نشرک بھی شیئا، ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں اللہ کے ساتھ. ولا نشرک بھی شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں. آپ ولا نشرک بھی شیئا، اور ہم صرف اس کی عبادت کریں. اور اگر کوئی یقین نہ کرے تو کہو کہ ہم مسلم ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ دیگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. میں کئی چیزیں گیتا کے بھی فالو کرتا ہوں، کئی چیزیں وید کے بھی فالو کرتا ہوں، کئی چیزیں بائبل کی بھی فالو کرتا ہوں. مثال کے طور پہ جب آپ پڑھیں گے اپنشد، لکھا ہوا ہے چھندوں کے اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1 میں ایکم ایویدتیم، خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے شویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس سے قفج جنیتا نہ چدیپا، اس ایشور اس خدا کا کوئی والدین نہیں، اس کا کوئی رب نہیں. میں مانتا ہوں کہ خدا کی کوئی والدین نہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. لکھا ہے شویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تस्य پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی مورتی نہیں. یہ پھر سے دہرایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں نہ تस्य پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں. تو میں مانتا ہوں. اور برہما سوتر ہندوازم کا ہے ایکم براہم دیوتا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے. تو میں ان باتوں پہ عمل کرتا ہوں. سیم چیز بائبل میں لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے، لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں شما اسرائیلو ادنہینو ادنخد، شما اسرائیلو ادنہینو ادنخد، کہ اے اسرائیلو سن لو کہ ہمارا بھگوان ہمارا ایشور ایک ہی ہے. وہی جو عیسیٰ علیہ السلام نے دہرائے تھے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 29 میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سب سے پہلا پیغام کیا ہے، تو اس نے وہی چیز دہرائی، شما اسرائیلو ادنہینو ادنخد، کہ ہمارا بھگوان ہمارا ایشور ایک ہے. تو میں ان بائبلوں کی بات کو مانتا ہوں، وید کی بات کو مانتا ہوں. تو جو چیز یکساں ہے سارے مذاہب میں، اس چیز پہ عمل کرتا ہوں. لیکن میرے تحقیق کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جتنے مذاہب کی کتاب ہے قرآن مجید کے علاوہ وقت کے دوران بدلتے گئے، اس کے اندر ملاوٹ آ چکی ہے. قرآن مجید ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال تک اب تک بنا ملاوٹ کے ہے، پاک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے. اس کے پہلے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی، لیکن آخری کتاب اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں کہ میں نے قرآن شریف نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اس کے بعد اس قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں آ سکتی. اسی لیے یہ پاک کتاب ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. اسی لیے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین مذہب ہے اسلام. اگر کوئی شخص مجھے اسلام سے بہترین مذہب لے آئے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں. لوگ کہیں گے یہ ذاکر کیا کہہ رہا ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اسلام سے بہترین مذہب ہے ہی نہیں.
جب مذہب ہی نہیں تو کہنے میں کیا ڈر؟ باقی مسلمان نہیں کہہ سکتے. میں ایک دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹو ریلیجن, اور تحقیق کے بعد آج میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم اے مسلم بائی چوائس. بھائی صاحب آپ یقین کرتے ہیں کیا ایک اللہ ہے؟ بھائی صاحب جی آپ مانتے ایک اللہ میں؟ جی مانتے؟ مانتی. ہاں کہ نہیں؟ جی آپ ایک اللہ میں مانتے یا ایک سے زیادہ؟ ایک سے مانتا ہوں. ایک اللہ میں مانتے. ہاں آپ مانتے کہ بت پرستی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے. آپ ذرا زور کا جواب دے سکتے؟ جی آپ سمجھتے کہ بت پرستی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے. غلط ہے. ہاں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے؟ یس آپ مانتے؟ مانتے. تو یہ بنیادی بات ہے مسلم بننے کے لیے کہ ایشور ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, بت پرستی غلط ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے. تو آپ چاہیں گے کہ آپ اسلام دھرم قبول کریں؟ جی آپ چاہیں گے؟ ہاں. ماشاء اللہ. آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں ہے. جی آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے؟ ہاں. آپ دماغ سے اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی کوئی آپ کو زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی دباؤ, نہیں. فزیکل پریشر, نہیں. اکنامک پریشر, نہیں. آپ دل سے کرنا چاہتے؟ یس. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور اور میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے, اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے جدوجہد قبول فرمائیں, اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ نجات ملے. جزاک اللہ. شکریہ. مائک نمبر 3 میں کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہوں تو سوال کریں. میں صاحب نے سوال کیا کہ ابارشن کرنا غلط ہے کیا, پروٹیکشن لینا غلط ہے کیا؟ پروٹیکشن میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے, لیکن میں سمجھ گیا آپ کہنا چاہتے کہ کانٹرسیپٹیو الاؤڈ ہے کیا نہیں. بھائی صاحب آپ کا سوال کیا, کون سا پروٹیکشن؟ پولیس پروٹیکشن؟ تو کانٹرسیپشن کی بات کر رہے ہیں آپ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ابارشن کرنا غلط ہے تو کیا پروٹیکشن لینا غلط ہے؟ ابارشن کرنا اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے غلط ہے, بچی لڑکی ہے اس لیے غلط ہے, لیکن اگر والدہ کی جان خطرے میں ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ہم ابارشن نہیں کریں گے تو والدہ کی جان جا سکتی ہے, تو اس وقت ابارشن کرنے کی اجازت ہے, کیونکہ اسلام میں لیٹ اے اسمال لاس ٹیک پلیس ٹو پریونٹ اے بگ لاس. چھوٹا نقصان اٹھانے کی اجازت ہے بڑے نقصان کو روکنے کے لیے. تو چھوٹا نقصان ہے کہ بچے کی جان جا رہی ہے, بڑا نقصان ہے کہ والدہ کی جان جا رہی ہے. تو اگر والدہ کی جان خطرے میں, اس وقت ہی ابارشن کی اجازت ہے. لیکن عام طور پہ جہاں تک کہ پروٹیکشن کا سوال ہے, جہاں تک کہ کانٹرسیپشن کا سوال ہے, تو عام طور کے آپ میرا اس سوال کا جواب آپ کو گہرائی سے ملے گا میرے تقریر قرآن اینڈ ماڈرن سائنس میں. اس کے اندر 2 رائے ہے. سب علماء یہ مانتے کہ پرماننٹ میتھڈ ویزیکٹومی, ٹیوبیکٹومی, پلز لینا بالکل غلط ہے. اختلاف ہے ٹیمپریری میتھڈ پہ, چاہے کانڈوم ہو. لیکن جب آپ ٹیمپریری میتھڈ استعمال کرتے کاپر ٹی, اس کے اندر بھی دا زائگوٹ ہیز فارمڈ, بچہ پیدا ہو چکا ہوتا, اٹس پریونٹڈ ٹو کلنگ آن دا یوٹرائن وال. تو میرے نزدیک یہ بھی ایک ارلی ابارشن ہے, کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں.
सो टेम्परेरी मेथड, लेकिन मैं ये कहता हूं जब अल्लाह सुब्हाना व तआला रिस्क देने वाला है तो मेरे नजदीक आप अगर कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करते, अगर माँ की जिंदगी खतरे में है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है और एक बच्चे होने से उसकी जान जा सकती है, या मल्टीपल सीजर इन्फेक्शन हो चुका है 5 या 4 या 6 और एक बच्चा पैदा होने से जान जा सकते, उस वक्त आप ये कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आम तौर पे क्योंकि कम बच्चे होंगे तो मैं अच्छी तालीम दूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं मेरे वालिदैन का 5वां बच्चा हूं। अगर मेरे वालिदैन को फैमिली प्लानिंग करते थे तो मैं आज स्टेज पे मौजूद नहीं होता, और मैं माशरे के लिए फायदेमंद है, नुकसानदार हूं। माशरे में कहा जाता डॉक्टर बेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हूं मैं, लेकिन मैं डॉक्टर का पेशा छोड़ दिया हूं क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिलु सालिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो मैंने डॉक्टरी का पेशा छोड़ दिया हूँ एक दाई बनने के लिए। दाई सबसे बेहतरीन पेशा है, इसीलिए मेरे नज़दीक फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहिए और हमें अल्लाह पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह साफ तौर पे फरमाता है कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरह 6 आयत नंबर 151 में और सूरह 17 सूरह इसरा आयत नंबर 31 में कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी और आपके बच्चों की परवरिश कर सकता है। और गहराई से जवाब जानने के लिए आप मेरी तकरीर देखिए कुरान एंड मॉडर्न साइंस, उसमें आपको पूरा मुकम्मल जवाब मिलेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 4 में कोई खातून हो गैर मुस्लिम तो वो सवाल कर सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम वैशाली। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आपके आपके स्पीच में पूछा है, मतलब कहा है कि हर इंसान मुस्लिम कह के ही जन्म होता है, तो मेरा तो मानना है और सभी का यही कहना है कि जब बच्चा होता है तो उसका धर्म उसके माँ बाप के धर्म अनुसार होता है, तो ये कैसे होता है? बहन का सवाल है कि मैंने कहा मेरी तकरीर में कि हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है, तो बहन पूछ रही है कि बच्चे का धर्म अपने वालिदैन का धर्म होता है। वो बच्चा पैदा होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो दीनुल फित्र में पैदा होता है, मतलब वो ही कर रहा है जो उसका खालिक, उसका ईश्वर, उसका अल्लाह चाहता है। वो सांस ले रहा है उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह चाहता है, उसका खालिक चाहता है। वो जी रहा है उस तरीके से, वो फितरत में जी रहा है। उसके बाद वो अपने वालिदैन के बताए हुए रास्ते पे चलने लगता है। इसीलिए अगर कोई बच्चे पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, इसके बारे में रिसर्च किया गया था 2 ट्राइब पे। 2 ट्राइब है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन एंड द कपाकू ट्राइब। ये 2 ट्राइब 1950 में साइंटिस्ट इसके पास गए और जानने की कोशिश किए। ये 2 ट्राइब इंसानियत के टच में नहीं था, कोई भी मॉडर्न इंसान इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं किया था, इनका कोई भी मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से इन्फ्लुएंस नहीं था। जब रिसर्चर्स गए और तहकीक किए कि इनका जीने का तरीका कैसा है, तो जानने लगे कि वो एक खुदा में मानते, एक ईश्वर में मानते, उसकी इबादत करने के लिए सिजदा करते हैं और शिर्क नहीं करते। वो जानने तहकीक करने के बाद पता चला कि वो इस्लाम फॉलो कर रहे, नाम से मुसलमान नहीं थे, लेकिन जिंदगी के बसर करने का तरीका इस्लामिक था। तो इससे ये हमें पता चलता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसे आप अलहदा रखते, उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ना वालिदैन का, ना बड़ों का, ना टीचर का, वो बच्चा मुस्लिम जैसे जिएगा। मुसलमान मतलब अपनी ख्वाहिशें खुदा के अहकामात के मुताबिक बसर करना, अपनी जिंदगी बसर करना खुदा के मुताबिक। तो ये साइंटिफिक रिसर्च है।
اسی لیے میں کہتا ہوں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، مسلم پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اسے غلط راستے پہ لے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بت پرستی کرتے، ہو سکتا ہے کہ آگ کو پوجنے کے لیے کہیں گے. اسی لیے کوئی غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے، کنورٹ کہنا غلط ہے. کنورٹ مطلب ایک راستے سے دوسرے راستے پہ جانا. ریورٹ مطلب ایک انسان صحیح راستے پہ تھا، پھر غلط راستے پہ جاتا ہے، پھر سے صحیح راستے پہ آتا ہے، اسے کہتے ہیں ریورٹ. ہندی یا اردو میں کہوں گا میں، نو مسلم کہنا غلط ہے. ہندی میں کہوں گا پلٹا ہوا، لوٹا ہوا مسلم. یہ میرے خود کے الفاظ ہے، لوٹا ہوا مسلمان. اسی لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بہن کہ آپ نے اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری ہے آپ کو؟ سر میں رہتی ہوں ڈونگری پہ، میرا فرینڈ سرکل بھی زیادہ مسلم ہی ہے اور میں زیادہ جانکاری کے لیے یہاں پہ ہوں. ماشاءاللہ. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ضرور. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی نہیں، میں یہی جانتی ہوں کہ پرمیشور، ایشور، اللہ اور جو بھی کچھ ہے وہ سب ایک ہی ہے. جی ہاں، لیکن آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے کہ صحیح ہے؟ سر بت پرستی کا ارتھ مجھے معلوم نہیں، میں انسانیت پہ زیادہ بھروسہ کرتی ہوں، اس لیے میں بولتی ہوں کہ سب ایک ہی ہے. لیکن انسانیت پہ بھروسہ اگر کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے ایشور کی عبادت کرنا چاہیے کہ غلط چیزوں کی؟ کیونکہ آپ کے وید میں لکھا ہے، جیسا میں نے فرمایا، یجوروید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں، اور سویتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، اس ایشور کا کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. تو آپ کی ہندو مذہب کی کتابیں کہتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے، عیسائی مذہب کی کتابیں کہتی بائبل کے بت پرستی غلط ہے، قرآن اسلام مذہب کی کتاب کہتی بت پرستی غلط ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بت پرستی میں یقین کرتے کہ نہیں؟ سر آپ بت پرستی جو بول رہے ہیں اس کو میرا میننگ نہیں سمجھ رہا، خالی مجھے یہی معلوم ہے کہ سب جو ایشور، اللہ، جو بھی کچھ ہے صرف ایک ہی ہے. بالکل صحیح، ایشور اللہ ایک ہے. لیکن اگر آپ ایشور کو، اگر مثال کے طور پہ ایشور کو آپ کچھ غلط ثابت کرتے ہیں اور اسے ایشور کہتے، غلط چیز کو ایشور کہنا صحیح ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر کوئی کہے گا کہ یہ ٹیبل، یہ چیئر ایشور ہے، آپ مانیں گے؟ نہیں، وہ بھی ایشور غلط صحیح ہے، لیکن غلط چیز کو ایشور کہنا غلط ہے کہ نہیں؟ نہیں، بالکل. تو یہ میں پوچھتا ہوں کہ جو چیز ایشور کہنا کے لائق نہیں ہے، جیسے آپ کے مذہبی کتاب میں کہا گیا ہے ناتسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی عکس نہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بت پرستی غلط ہے یا صحیح ہے؟ پھر نہیں سر، وہ غلط ہی ہوگا. بالکل صحیح. تو ماشاءاللہ، تو آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی صحیح. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایشور ایک ہے؟ ایشور، اللہ سب ایک ہی ہے. بالکل صحیح. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے پیغمبر ہے؟ سر ان کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے، اس لیے میں وہ مت پردرشن نہیں کر سکتی. بالکل. اس لیے میں چاہوں گا کہ خواتین کے شعبے سے میں میرے اہلیہ سے فرماؤں گا کہ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ دے. آپ کو اگر ہندی آتی ہے تو ہندی میں دیجیے، اردو آتی تو اردو میں، مراٹھی تو مراٹھی یا انگریزی میں. آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے آپ ہدایت پائیں گے. اور اگر کچھ بھی اس میں مشکلات ہے تو آپ ضرور ڈونگری پہ رہتے، ہمارا ادارہ بھی ڈونگری پہ، آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں آ سکتے اور آپ کے جو بھی شک یا شبہ ہے اسے دور کر سکتے. ہوپ دان سے کوشچن. شکریہ. مائک نمبر 5. جی بہن سوال کیجیے. Brother, I am Amrita and I am an engineer. Well, I believe in one God and I try not to commit sins. So my question is that, is it necessary to be a Muslim rather than to be a good individual? بہن نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ میں مانتی ہوں کہ ایک خدا ہے، میں گناہ نہیں کرتی ہوں، کہ ضروری ہے کہ مسلمان بننا کہ صرف ایک اچھا انسان بنے کافی ہے؟ بہن، مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلا اچھا انسان بننا ضروری ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتے.
میں آپ کو مثال دوں گا کہ آپ نے کہا جیسے اچھا انسان بننا ہوتا ہے 10 اسٹینڈرڈ پاس کرنا، مسلمان بننا مطلب پوسٹ گریجویٹ PhD. تو اگر آپ PhD ہے تو اسکول کلاس پڑھنا فرض ہے، اسکول پاس کریں گے پھر آپ کالج میں جائیں گے، یونیورسٹی میں جائیں گے. تو اسلام مطلب PhD ڈاکٹریٹ. عام اچھا انسان مطلب اسکول پاس کرنا. اسلام کے تعلیمات میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. آپ میڈیا پہ شاید دیکھتے ہوئیں گے کہ اسلام میں یہ غلط ہے، اسلام میں یہ غلط ہے، لیکن یہ صرف میڈیا غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے. اسلام کی تعلیمات میں ایک بھی ایسی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. لیکن اسلام میں سے کئی تعلیم ہیں، کئی تعلیمات ہیں جو انسانیت میں نہیں ہے. اسی لیے مسلمان کے معنی کیا؟ مسلم معنی وہ شخص جو اپنے زندگی کو اپنے خالق، اپنے بنانے والے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارے بنانے والا ہے، اس کی ہم عبادت کریں، اس کو ہم شکریہ ادا کریں، اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. مثال کے طور پہ آپ جب بیمار ہوتی ہے تو آپ کس کے پاس جاتی ہے؟ کس کے پاس جاتی ہے آپ؟ ڈاکٹر. کس کے پاس؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر کے پاس. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا ایشور، ہمارا اللہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے. تو یہ آخری کتاب، آخری کلام قرآن مجید ہمارے لیے ایک پیغام ہے انسانیت کے لیے. کس طریقے سے اچھا انسان بننا، کس طریقے سے صحیح کام کرنا، کس طریقے سے اچھے کام کرنا. تو یہ آخری پیغام قرآن مجید میں ہمیں سکھاتا ہے اچھا انسان بننا. لیکن اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے. اچھا انسان بننے کے علاوہ ہمیں ایشور کی عبادت کرنا چاہیے. کیونکہ انسانیت جو ہم جانتے ہیں وہ ایک ہمارے تجربے کے ذریعے ہمیں کچھ چیز پتہ چلتی ہے. لیکن ہمارا خالق، ہمارا بنانے والا، جس طریقے سے ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا سارے ڈاکٹروں سے اور اونچا ہے. وہ جانتا ہے کیا ہمارے لیے اچھا ہے، کیا ہمارے بلا ہے. مثال کے طور پہ انسانیت کے لحاظ سے شراب پینا برا نہیں ہے. شراب پینا انسانیت کے لحاظ سے برا نہیں، لیکن اسلام کے مطابق سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، یا الذین آمنو انما الخمر والمیسر موسٹلی ٹاکسیکنس گیملنگ والانزاب والاسلام، جوئے کھیلنا، جوا کھیلنا اور پھانسے پھینکنا اور شراب پینا رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے ہٹ کنڈے، فاجتنبوا لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے سب سے زیادہ موت ہوتے، جو چیز کھانے میں سب سے زیادہ موت انسان کو دیتی ہے وہ نمبر 1 ہے شراب. ہر سال کروڑوں لوگ مر رہے صرف شراب پینے کی وجہ سے. آج کی تحقیق کہتی ہے کہ جتنے بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں اکثر 80% سے زیادہ جو بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے یا جس پہ بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے یا دونوں شراب کی حالت میں ہوتے. تو شراب پینے سے بلاತ್ಕಾರ بڑھتا ہے، زنا بالجبر بڑھتا ہے. شراب پینے سے میں تقریر کر سکتا ہوں. تو یہ آپ کو انسانیت میں نہیں ملے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام مسلم انسانیت سے اونچا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں اسلام میں جو انسانیت کے خلاف ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ صرف اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھا ہے کہ PhD کرنا اچھا ہے؟ PhD. تو اس لیے صرف عام انسان بننا اچھا ہے کہ اچھا مسلمان بننا اچھا ہے؟ عام انسان. ایک اچھا انسان بننا صرف اچھا ہے کہ ایک اچھا مسلمان بننا اور اچھا ہے؟ اچھا انسان بننا مور. اچھا انسان اچھی بات ہے، اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں.
لیکن میں نے پوچھا اسٹینڈرڈ 10 بہتر ہے کہ پی ایچ ڈی؟ تو آپ نے کہا اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنے کے بعد ہی تو پی ایچ ڈی کا پاس. بالکل صحیح. تو اچھا انسان بننے کے بعد ہی مسلمان بن سکتے. اگر آپ اچھے انسان ہیں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اچھے انسان تو ہے، آپ مسلمان بننا چاہیں گے؟ ہاں. آپ ایک خدا میں مانتے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایشور اللہ ایک ہے؟ یس. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ آئیڈل ورشپ. یس. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ یا. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ایشور اس اللہ کے پیغمبر ہے؟ یس یس. آپ مانتے ہیں، ماشاء اللہ. تو آپ اچھے انسان تو ہے، میں چاہوں گا آپ اچھے مسلمان بنے. آپ جب مانتے ایک خدا میں، آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے، آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے، تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں. آپ مسلم بننا چاہو گے؟ یا آئی ایم اسٹڈینگ اسلام. آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، آپ مانتے بت پرستی غلط ہے، آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے، تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے آج؟ No, I am studying Islam right now. تو آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں؟ Yeah, or I have to study more. انشاءاللہ. تو آپ تحقیق کیجئے. میں درخواست کروں گا خواتین کے شعبے سے کہ کوئی اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے. آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ آپ اس سے ہدایت پائیں گے. اور جب آپ کا دل یہ کہیں گا کہ یہ سب سے بہترین مذہب ہے، جب آپ کا دل قبول کرے گا کہ یہ مذہب قبول کرنے سے آپ اور بہترین انسان بنیں گے، تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ مسلم بنیں اور اللہ آپ کو ہدایت دے. ہوپ ڈان فور دا کوشچن. جی مائک نمبر 1 سے بھائی سوال کیجیے. ذاکر بھائی، وائی از آئی ایس سو مچ لمیٹڈ اینڈ ریسٹرکٹیڈ؟ IIS, why is it so much restricted and limited? بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ وسیم بھنڈاری. شیخ فیض الرحمان نے کہا تھا کہ پہلے موقع دیجئے غیر مسلمانوں کو. ذاکر بھائی اسی لیے میں اپنا نام نہیں بتا رہا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے. آپ مہمان نوازی کے چکر میں ہم گھر والوں کو بھوکا پیسہ رکھ رہے ہیں. نہیں بھائی، آپ جب بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، ذاکر بھائی ہم لوگوں کو ہیڈ ایک نہیں، ابھی برین ہیمریج ہو گیا مسلمانوں کو، ابھی ہیڈ ایک کا سوال نہیں ہے. سنیے، ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر چاہے گا کہ چھوٹی کٹ ہے، چھوٹی بیماری ہے اس کا بھی علاج کرے، ہارٹ اٹیک اس کا بھی علاج کرے. لیکن دو شخص آتے، ایک کو ہارٹ اٹیک ہے، ایک کو زکام ہے. ارے بھائی صاحب مجھے زکام، میرے زکام والا کچھ نہیں، ہارٹ اٹیک والے کو دیکھوں گا، میں ہارٹ اٹیک والے کو نہیں دیکھوں گا تو مر جائے گا. آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اسی لیے شیخ فیض الرحمان نے جیسے فرمایا ہے کہ آپ پہلا موقع دیجئے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے لیے، غیر مسلمان بہنوں کو. اگر اس قطار میں کوئی غیر مسلم ہے؟ ہیلو سر، مائی نیم از جس شرما. مائکروفون کے قریب ہو جائیے بھائی تھوڑا. سر I am completing my IT engineering from زور کا ذرا بات کریں گے بھائی صاحب، ذرا زور سے. I am a IT student. I am doing IT engineering from VJTI. Actually, there is a friend of mine. His name is Syed Imran, and he told me that music is prohibited. So I think that it is a very pleasant thing. But why it is not allowed? بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کے ایک مسلم دوست نے کہا کہ میوزک حرام ہے، تو میوزک کیوں اسلام میں حرام ہے؟ کیونکہ میوزک میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہے صرف ڈف کے علاوہ. ڈف کے علاوہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہیں، کیونکہ اکثر یہ میوزک آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے. آپ ہندی پکچر کے جب گانے دیکھیں گے کہ ہیرو ہیروئن سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا، میں تمہارے ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا. کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے کیا؟ نہیں. پھر بھی ہم اس کو گنگناتے.
آج کے پکچر کے گانے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ سب گانے جو ہے اکثر آپ کو خدا سے دور لے کے جاتے ہیں، اور میوزک ساتھ رہتی ہے تو آپ کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ سے دور جو چیز لے کے جاتی ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے. وہ چیز جو اللہ کے قریب لے کے آتی ہے وہ اجازت ہے. تو ان میں سے ایک چیز ہے میوزیکل انسٹرومنٹ. تو ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹ اسلام میں حرام ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. Even the duff can be used for the صاحب نے پوچھا کہ ڈف کیوں الاؤڈ ہے؟ کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول اس وقت جب ڈف کھیلا جاتا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انصار ٹرائب جب ڈف چاہتی ہے تو ڈف ان کے لیے کھیلو، خصوصاً شادی کے موقع پہ، عید کے موقع پہ. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ کیا چیز آپ کو بہکا سکتی ہے. تو ڈف ایک واحد میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو بہکاتا نہیں ہے. اسی لیے ڈف کی اجازت ہے اور باقی میوزیکل انسٹرومنٹ کی اجازت نہیں ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 3 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو سوال کیجیے. تو میرا سوال یہاں کے اوپر سے جو سبھی نان مسلم بھائی اور پریکٹس ہیں ان سے ریپرزینٹ کرتا ہے. مانا کہ آپ کے اکارڈنگ اللہ جو ہے ایک ہے، اور یہاں اوپر سے سارے بھائی جو ہے ان کا اگر جنم نان مسلم میں ہوا ہے تو ایز اے سوشلائزیشن کے دوران ہم نے جانا ہے کہ ہمارا دھرم جس میں ہم پیدا ہوئے وہ بیسٹ ہے. تو اللہ نے پھر ایسا ہمارے ساتھ ناانصافی یا پھر ایسے ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی کیوں کی کہ ادر دھرم میں ان کا جنم ہوا ہے؟ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ امت بھائی نے ایک اچھا سوال کیا ہے کہ یہاں اکثر لوگ غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے. تو یہ ناانصافی نہیں ہے کہ مسلمان مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تو ان کو اسلام دھرم ملا، ہم غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہمیں اسلام نہیں ملا. تو یہ ناانصافی نہیں، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخرت میں شکایت کر سکتے کہ یہ کیسا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک اپنا دین پھیلائے. ہر مسلمان کا فرض ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ انسانوں میں سب سے بہترین امہ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے. لیکن اگر مسلمان دعوت کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گا ہورائزنز میں، تاکہ ہر دل میں، ہر انسان کے دل میں یہ ثابت ہو کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ خود فرماتے قرآن مجید میں کہ ہر انسان کے دل میں وہ یہ ثابت کر دیں گا اس کی زندگی میں کہ خدا ایک ہے. لیکن ثابت کرنے کے بعد وہ انسان سوچنے لگے گا اگر میں اسلام قبول کریں گا تو معاشرہ کیا کہیں گی، ارے میرے والدین کی جائیداد سے میں بے دخل ہو جاؤں گا، ارے مجھے دھندے میں مشکل ہوں گی، میرے دھندے میں نقصان ہوگا. تو آخرت کے دن پہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ نے ناانصافی کی. اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں یہ ڈالیں گا کہ خدا ایک ہے. اور آپ کے لیے تو یہ بھی بہانہ نہیں ہے، آپ اس مجمع میں آ چکے ہیں، میرے زبان سے سن چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. آپ کو آخرت کے دن پہ ذرا بھی شکایت نہیں ہونا چاہیے اللہ سے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گا کہ آپ نے جب ذاکر بھائی کے لیکچر کے لیے گئے، ذاکر بھائی نے صاف ثابت کر دیا کہ خدا ایک ہے، نہ ہی قرآن سے، وید سے ثابت کیا ہے، اپنشد سے ثابت کیا ہے، بائبل سے ثابت کیا ہے، پھر آپ نے کیوں نہیں ایک اللہ میں مانے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ باقی غیر مسلم کو تو بعد میں دیکھ لیں گے، میں آپ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے آخرت میں؟ کیونکہ اس کا ریزن بھی ایکسپرٹ ہوتا ہے. آج دوران پورے وشو میں ہم ایسے حادثے دیکھتے ہیں، اگر بھگوان ہے تو بم اٹیک یا پھر باڑھ، یہ سارے ایسے حادثے ہوتے ہیں، وہاں بے گناہ لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے تک کی جان چلی جاتی ہے. اگر اللہ واقعی ہے تو پھر جو بے گناہ ہوتے ہیں
وہ لوگ کیوں مرتے ہیں؟ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا مرتیو کیوں ہو جاتا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ خدا میں نہیں مانتے، کیونکہ اگر خدا ہے تو بے گناہی کی موت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ بے گناہی کی موت کیوں ہوتی؟ بچے لوگ کیوں مارے جاتے؟ آپ ایسا پوچھ رہے ہیں کہ ٹیچر رہتے تو بچے فیل کیوں ہوتے؟ ارے جو بچے نہیں پڑھتے وہ فیل ہوتے. ڈاکٹر ہے تو لوگ کیوں مرتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہارے اولاد، تمہاری بیویاں، تمہاری دولت کی کوئی فتنہ جیسے پیدا کیا ہے. فتنہ ہے مطلب آپ کے لیے امتحان ہے. ایک امتحان ہے کہ اگر آپ کے بچے مریں گے پھر بھی آپ کو ایشور پہ بھروسہ ہے کہنے. کوئی بھی بچہ جب مرتا ہے بم بلاسٹ سے وہ جہنم میں تھوڑی جاتا ہے. بچہ مرا تو جنت میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے، اس کے والدین کا امتحان لیتے. کیا بچے مرنے کے بعد پھر بھی آپ کو ایشور پہ بھروسہ ہے کہنے؟ اور یہ جاننے کے لیے ایشور کے بارے میں آپ میری تقریر سنیے. کیا